وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور صاحبو نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ صاحبان ذی وقار، وقت کی قلیل گھڑییں میرے پاس موجود ہیں، رات کی بہت سی ساعتیں گزر چکی ہیں، مجھے آپ کو ایک دو منٹ میں اس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب پاکستان کے نہیں، برصغیر کے نہیں صاحبو وہ عالم اسلام کے لیڈر تھے۔ ایک صدی پہلے علامہ محمد اقبال جب یورپ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹے، انہوں نے وہاں یورپ کی سازشوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یورپ یہی چاہتا ہے، عالم کفر یہود و ہنود کی یہی کوشش اور یہی سازش ہے کہ اگر اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اور پھر یہی سازش کی گئی اور فتنہ قادیانیت کو برصغیر میں پھیلا دیا گیا، اس لیے کہ یہ فاقہ کش لوگ، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ اس طرح اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ان کے لیے جو ہے وہ انہیں فتنہ قادیانیت میں مبتلا کر دیا جائے۔ پھر وہ مجدد دورہ آیا، وہ داتا کی نگری سے مجاہد ختم نبوت اٹھا، عالم اسلام کا وہ لیڈر جو علامہ اقبال کے افکار کی ترجمانی کر رہا تھا، وہ امیر المجاہدین یہ مشن لے کے اٹھے، وہ ختم نبوت کا مشن لے کے اٹھے، اور انہوں نے عالم کفر کو للکارا، قادیانیت کے منہ پر ایک قادیانیت نے، عالم کفر نے، یہود و ہنود نے جو 100 سال سازش کی تھی ایک فتنے کو پروان چڑھانے کے لیے، امیر المجاہدین مجاہد ختم نبوت نے ایک ہی توانجہ یہ کہہ کر قادیانیت کے منہ پہ ایسا توانجہ رسید کیا کہ غلام احمد قادیانی، تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، اور تمہاری اوقات تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کے پیشاب کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایسا توانجہ تھا کہ قادیانیت آج تک اپنا منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ صاحبو، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہی کہنا چاہتا